إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل القمر على العابد فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس دنیا کے اندر تضادات کو پیدا کیا ہے، متضاد چیزیں بنائی ہیں، جیسے کہ اگر رات ہے تو اس کی متضاد اور اس کے مقابل میں چیز ہے دن، آسمان ہے تو زمین ہے، روشنی ہے تو اندھیرا ہے، تو اسی طرح جہالت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں علم کو پیدا کیا، علم کو بنایا. اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہالات کے مقابل میں دنیا کی ہدایت اور اپنے دین کو پھیلانے کے لیے اللہ نے علماء کو پیدا فرمایا. چنانچہ قرآن کریم کے اندر ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے درجات کو بلند کیا ہے، ان کی عظمت کو اور ان کی رفعت کو اور ان کی بلندی شان کو اللہ نے بیان کیا ہے. تو پھر الگ سے اللہ نے ان ایمان والوں میں سے علم والوں کی شان کو بھی بیان کیا اور فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ جس طرح اللہ نے ایمان والوں کے درجات کو بلند کیا ہے، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کے درجات کو بھی بلند کیا ہے. علماء دنیا کے اندر ہدایت کا ذریعہ ہے، فلاح و کامرانی اور انسان کی بہبودی اور انسان کی آخرت کے اعتبار سے لوگوں کو اعمال کی توجہ دلانا اور ان کو اللہ سے جوڑنا. جو لوگ اللہ سے کٹے ہوئے ہیں ان کو اللہ سے جوڑنے کا طریقہ علماء سکھاتے ہیں. اللہ کی معرفت کیا ہے اور اللہ کو کس طرح سے پہچانا جاتا ہے، اللہ کی کاریگری اور اس کی خالقیت اور اس کی صنعت اور اس کی مہارت، اور اس نے کس طرح سے دنیا کو بنایا. چاند سورج ہے، زمین ہے، آسمان ہے، غرض کہ ہر ایک مخلوق جو دنیا میں بستی ہے، رہتی ہے، چاہے وہ دوڑنے والے ہو، چاہے یہ کہ کسی جنگلات میں رہنے والے ہو یا آبادی میں رہنے والے ہو، چاہے ان کا شمار انسانوں میں ہوتا ہو یا انسانوں میں نہ ہوتا ہو، غرض کہ دنیا میں ہر ایک مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علماء کو پیدا کیا ہے جو لوگوں کو بتاتے ہیں اور اللہ سے ان کے رابطے قائم کرواتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی پہچان کرواتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ یہ علماء آسمان والوں کے لیے اس طرح سے چمکتے ہیں. عام لوگوں کے اندر علماء کی مثال ایسی ہے جیسے کہ 14ویں رات کا چاند ہو، اور 14ویں رات کی چاند کی جو فضیلت ہوتی ہے دیگر ستاروں پر، وہی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو عطا فرمائی ہے. حدیث شریف کہتی ہے فضل العالم علی العابد، ایک عبادت کرنے والا عام شخص ہو، ایک عوام
شخص ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کو اس پر فضیلت بخشی ہے. عالم کے تو کیا کہنے ہیں, اللہ نے علم اس کے اندر بھرا ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے کسی نے خواب میں دیکھا, امام صاحب سے پوچھا کیا حال ہوا, آپ کی کیا بنی, اللہ کے سامنے آپ کی پیشی ہوئی. امام محمد نے فرمایا رب کے سامنے میری پیشی ہوئی. رب نے فرمایا میں ڈر رہا تھا کہ کہیں میرے لیے جہنم کا فیصلہ نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب امام محمد کی اس خوف کو دیکھا, ان کے اس اندیشے کو دیکھا, ان کے اس ڈرنے کو دیکھا, ان کی اس خشیت کو دیکھا, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام محمد سے فرمایا اے امام محمد, اگر ہم تجھے جہنم میں ڈالنے کے لیے پیدا کرتے ہوتے تو ہم تیرے اندر علم کو نہ بھرتے, ہم تیرے سینے کے اندر علم کو نہ ڈالتے. معلوم ہوا علم کی فضیلت ہے, علماء کی فضیلت ہے, علم والوں کی فضیلت ہے, طلباء کی فضیلت ہے, مدارس میں پڑھانے والوں کی فضیلت ہے. لیکن آج ماحول یہ بن گیا ہے کہ علماء سے جتنا ہو رہا ہے علماء سے رابطے ختم کیے جا رہے ہیں, علماء سے دوری کو اختیار کرتے جا رہے ہیں. میرے دوستو, میں آپ کو آخر ابتدا سے لے کر کے چلوں اور انتہا تک آپ کو پہنچاتا ہوں. وہ دور دیکھیے صحابہ کرام کا دور تھا, پھر اس کے بعد تابعین کا دور آیا. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ ذرا غور کیجئے گا, ہمارے علماء نے صرف کھانے پینے پر اکتفا نہیں کیا, صرف مدارس کے چلانے پر اکتفا نہیں کیا. ہمیں علماء نے شریعت کے اندر بھی یہ تولا رکھا ہے, علماء نے طریقت کے اندر بھی حصہ لیا ہے, ارے علماء نے سیاست میں بھی حصہ لیا ہے اور اس دنیا کو بتایا ہے کہ دنیا کو چلایا کس طرح سے جاتا ہے, رب کی پہچان کس طرح سے ہوتی ہے, حق کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے. ہر میدان میں, ہر محاذ میں, ہر مقام پہ, ہر وقت پر علماء دیوبند نے اور دنیا کے عالم نے لوگوں کی رہنمائی کی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہے. جو کام وارث کرتا ہے وہی کام مورث کرتا ہے, جو کام مورث ہوتا ہے وہی وارث بھی کیا کرتا ہے, جو کام انبیاء نے کیے ہیں وہی کام علماء نے بھی کیے ہیں. اور الحمدللہ ایک طبقہ علماء حقہ کا آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے اور لوگوں کو رشد و ہدایت کی طرف بلا رہا ہے, کامیابی کی طرف بلا رہا ہے, دنیا میں لگے ہوئے کو رب سے جوڑ رہا ہے. جو دین کے طالب نہیں دنیا کے طالب ہے, دنیا کی جنہیں حوث ہے, حرص و حوث میں مبتلا ہے, دنیا نے جس کو اپنا مجنون بنا کر کے رکھا ہوا ہے, دنیا کی رنگ ریلیوں میں جو لوگ کھیل چکے ہیں, دنیا کی رنگ ریلیوں میں جو پاگل ہو چکے ہیں, دنیا نے ان کو اپنا عاشق بنا کر کے رکھا ہوا ہے. آج وہ علماء اٹھ کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں, لوگوں جاؤ رب سے جڑو, محمد رسول اللہ کے طریقوں کو اپناؤ, جاؤ. اگر کامیابی ہے تو نبی کے لائے ہوئے دین کے اندر ہے, کامیابی ہے تو نبی کے طریقوں سے جڑنے کے اندر ہے. خیر غرضے کہ میں بات کر رہا تھا, اکابر کی بات کر رہا تھا, علماء کی بات کر رہا تھا. جانتے ہو علماء کا کیا مقام ہے؟ صحابہ کے دور کے اندر چلیے, ایک وقت وہ بھی تھا کہ لوگوں کے اندر علم کی طلب تھی, لوگ معمولی سے عوام لوگوں کے علماء کے دروازے پر چلے جایا کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ایک حدیث سنا دیجئے, قرآن کی ایک آیت سنا دیجئے, قرآن کی تفسیر سنا دیجئے. آپ جانتے ہو جابر ابن عبداللہ کو, یہ صحابی رسول ہے, ایک مہینے کا سفر کر کے آپ ایک صحابی کے گھر پر جاتے ہیں, اونٹ خریدتے ہیں, اونٹ پر سفر کرتے ہیں, وہاں پر جاتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں, اندر سے آواز آتی ہے کون ہو؟ کہتے ہیں جابر ابن عبداللہ ہو. جانتے ہو جابر ابن عبداللہ کون ہے؟ یہ عبداللہ ابن حرام کا بیٹا ہے. جانتے ہو عبداللہ ابن حرام کون ہے؟ یہ وہی صحابی ہے, اللہ کے رسول کے ساتھ غزوے میں جاتے ہیں, ان کی شہادت ہو جاتی ہے, ان کو قتل کر دیا جاتا ہے, اللہ ان کو شہادت کی موت نصیب کرتا ہے. جب ان کی 6 بیٹیاں تقریباً وہ چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں اور ان 6 بیٹیوں کی کفالت ان کا بیٹا جابر ابن عبداللہ ان کی کفالت کر رہا ہوتا ہے. یہ وہی جابر ابن عبداللہ ہے, ایک مہینے کا سفر کر کے صحابی کے در پہ پہنچتے ہیں. کس کے لیے؟ مال بٹورنے کے لیے نہیں, دنیا کمانے کے لیے نہیں, ایک حدیث کو لینے کے لیے. اندر سے آواز آتی ہے کون ہو؟ کہتے ہیں جابر ابن عبداللہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ضرورت تھی تو مجھے بلا لیتے, میں آپ کو حدیث سنا لیتا. جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے تمہارے پاس رسول اللہ کی ایک حدیث ہے, خدا وہ ایک حدیث سنا دیجئے. وہ صحابی حدیث سناتے ہیں. بتاؤ کتنی تڑپ ہوگی ان کے اندر, کتنی تڑپ ہوگی. علماء کی تو شان تھی کہ عوام علماء کے پاس آ کر کے دین حاصل کر لیا کرتی تھی, ان کے پاس آ کر کے مسائل پوچھا کرتی تھی. لوگ علماء کے در کے اوپر اور ان کے مقام پر جا کر گھروں کے پاس پڑے رہتے تھے. اور علم کی تو یہ شان تھی کہ صحابہ کرام, حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اللہ کے رسول کے گھر کے سامنے پڑے رہتے تھے, کھانے کو
انتظام نہیں, پہننے کا کوئی انتظام نہیں, ڈھنگ کے کپڑے موجود ہے, 3-3 4-4 دن تک کے ان کے فاقے ہوتے تھے اور یوں ہی غشی تاری ہوتی تھی اور حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ انہیں مرگی کا دورہ ہے, مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا. یہ حدیث کی طلب تھی اور حدیث کی طلب کے اندر حضرت ابو ہریرہ حدیثوں کو یاد کیا کرتے تھے. آگے چلیے, امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت الکوفی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کا دور آتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. کیوں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے؟ کیا انہیں دنیا نہیں ملی؟ کیا انہیں مال نہیں ملا؟ کیوں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے؟ کیا انہوں نے حکومت وقت سے کسی فنڈ کی انہوں نے تشہیر کی تھی؟ کیا انہوں نے حکومت وقت سے مال طلب کیا تھا؟ کیا انہوں نے وزارت طلب کی تھی؟ نہیں, ان کو عہد قضا پیش کیا گیا تھا, انہوں نے انکار کر دیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اسی جیل سے اٹھتا ہے. آگے چلیے, امام احمد بن حنبل کا دور آیا. اس وقت ایک مسئلہ چھڑا کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں, بلکہ قرآن کا مسئلہ چلا. کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہیں قرآن مخلوق ہے. ہمارے امام صاحب ڈٹ گئے, کہنے لگے کہ نہ قرآن مخلوق نہیں ہے, قرآن اللہ کی ایک صفت ہے, کلام اللہ ہے, کلام اللہ کی صفت ہے. چنانچہ امام احمد بن حنبل کو اتنے کوڑے مارے گئے, اتنی شدت کے ساتھ کوڑے مارے گئے. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اگر اتنے کوڑے اگر کسی ہاتھی کو بھی مارے جاتے تو پھر ہاتھی بھی چیخ اٹھتا. یہ ان لوگوں نے یہ استقامت کے پہاڑ تھے, یہ کوہ استقامت تھے, اور انہوں نے اس قدر ان لوگوں نے محنتیں کی اور کوششیں کی اور نبی کا دین ہم تک پہنچایا ہے. اور یہ نبی کا دین ہم تک اس طریقے سے ہمارے پاس پہنچایا ہے. اللہ. لیکن آج اس علم کی قدر, علماء کی قدر ہماری سینوں سے نکل گئی. میرے دوستو, جو زمانہ قریب ہوتا جا رہا ہے قیامت سے, اور کوئی زیادہ دن نہیں ہے, زیادہ وقت بھی نہیں رہا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یتقارب الزمان, زمانے قریب آ جائیں گے. سال ہوگا مہینے کے برابر ہو جائے گا, اور مہینہ ہوگا تو ہفتے کے برابر ہو جائے گا, اور ہفتہ ہوگا دن کے برابر ہو جائے گا, دن ہوگا گھنٹے کے برابر ہو جائے گا, اور گھنٹہ ہوگا تو وہ منٹ اور سیکنڈ کے برابر ہو جائے گا. اس قدر تیزی کے ساتھ وقت چلتا رہے گا اور اتنی سرعت کے ساتھ چلے گا. آپ اور ہم ذرا دیکھیے کہ کس طرح سے وقت گزر رہا ہے. اس کا 2021 تھی, 2022 آ گئی, پتہ بھی نہیں چلا کہ کس طرح سے وقت گزرا ہے. یہ قیامت کی علامت ہے. ہاں, اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب علماء اٹھا لیے جائیں گے. اور یاد رکھو کہ جب علماء اٹھا لیے جائیں گے, علم اٹھا لیا جائے گا. جب علم اٹھا لیا جائے گا تو پھر دین اٹھا لیا جائے گا. جب دین اٹھا لیا جائے گا تو اس دنیا کے اندر ناگانا لوگ رہ جائیں گے, جو گانا سننا پسند کریں گے, جو ناچ گانے کو پسند کریں گے, جنہیں نماز پسند نہیں آئے گی, قرآن کی تلاوت جنہیں پسند نہیں آئے گی, نبی کی سنتیں جنہیں پسند نہیں آئے گی. انہیں تو پسند ہوگا کہ مغربی تہذیب کس طرح پر ہم اس پر چلے, مغربی تہذیب کے دلدادہ بن کر کے وہ زندگی گزاریں گے. علماء سے پوچھنا ان کا نہیں ہوگا, علماء سے تعلق اور ربط ان کا باقی نہیں رہے گا. وہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا, لوگ جہالا کو اپنا سردار بنا لیں گے. علماء سے کسی طرح کے رہنمائی نہیں لیں گے, پوچھنا ہوگا, مشورہ کرنا ہوگا. لوگ علماء سے کنارہ کشی کریں گے. ہاں, وہ دور چل رہا ہے کہ لوگ علماء سے بغض رکھتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم عالم نہیں بن سکتے, کوشش کرو عالم بنو. عالم نہیں بن سکتے, تم طالب علم بن جاؤ. تم طالب علم نہیں بن سکتے, تم مستمع بن جاؤ. تم مستمع نہیں بن سکتے, کم سے کم ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. ولا تکن الخامس, لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم پانچویں نہ بننا, ان سے بغض کرنے والے نہ بننا, ورنہ کیا ہوگا؟ فتہلکو, تم ہلاک کر دیے جاؤ گے, تم برباد ہو جاؤ گے, تم ناکارہ ہو جاؤ گے. ہاں, وہ دور چل رہا ہے, علماء کی طرف رجوع کم ہو رہا ہے, مدارس کی طرف رجوع کم ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ نے شاید دیکھا نہیں ہوگا کہ ہمارے علماء اکرام کئی مدرسوں کے کوئی مفسر ہوتا ہے, کوئی شیخ الحدیث ہوتا ہے, اور کوئی حافظ, کوئی عالم, اور نہ جانے کس فن کا ماہر ہوتا ہے. بڑے بڑے علامہ اور شیخ الحدیث جب یہ لوگ تمہارے گھروں پہ آتے ہیں, دکانوں پر آتے ہیں,
پھیلاتے ہیں, وہ جھولیاں پھیلاتے ہیں, تو وہ ان معصوم بچوں کے لیے کہ جن مدرسوں کے اندر ہمارے ہی بچے نہیں, علماء کے ہی بچے نہیں, تمہارے بھی بچے وہاں پر پڑھتے ہیں, یہ بچے صرف تو ہمارے ہی نہیں ہیں, تمہارے تو بھی بچے ہیں, یہ لوگ کل جا کر کے تمہاری بات ڈور سنبھالتے ہیں, تمہیں ہی سمجھاتے ہیں. جس گھر کے اندر ظلمت ہوتی ہے, جو گھر ٹی وی کا اور اسی طرح بے حیائی کا, فحاشی کا اور عریانیت کا اڈا بن چکا ہوتا ہے, وہی بچہ حافظ قرآن بنتا ہے, خدا کی دین کی خدمت کرنے والا بنتا ہے, عالم بنتا ہے. پھر وہی بچہ آ کر کے اپنے گھر کے اندر جو ظلمت پھیلی ہوئی ہے, فحاشیت اور عریانیت پھیلی ہوئی ہے, لوگ مغربی تہذیب کے دینداروں بن چکے ہیں, وہی طالب علم آ کر کے گھر کا نظام درست کرتا ہے. وہ جو جن کی راہیں کہاں پر جا رہی ہوتی ہے, امریکی تہذیب کی طرف جا رہی ہوتی ہے, جن کی راہیں, جن کی زندگی جہنم کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے, یہ وہی معصوم سا طالب علم راتوں کو اٹھتا ہے, قرآن کریم پڑھتا ہے. ارے دیکھو دیکھو ان دنیا والوں کو دیکھو, انہوں نے دنیا کے اندر کس قدر ضلالت پھیلا رکھی ہے. ارے لوگ ناچ گانوں پر مر رہے ہوتے ہیں, رب کا قرآن سونا چھوڑ دیا جاتا ہے, عطا اللہ خان کے گانے لگے ہو, محمد رفیع کے گانے لگے ہو, لوگ جھوم جھوم کر کے سنتے ہیں, اور رب کا قرآن سونا چھوڑ دیا جاتا ہے. ایک طرف عذاب نازل ہو رہا ہوتا ہے, لوگ ناچ ڈانس میں مصروف ہوتے ہیں, لیکن مدرسے کا وہی معصوم بچہ وہاں پر مدرسے کے اندر بیٹھ کر کے 3-4 بچے قرآن کھولتا ہے, رب کے سامنے مانگتا ہے, اور اس کی توفیق سے اور اس کے معصوم سے بول کو دیکھ کر کے, اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھ کر کے رب بستی سے عذاب کو ہٹا لیتا ہے. ہاں ہاں سنو, علماء کا مقام ہے, علماء کا مقام ہے, علماء کی شان ہے. اللہ نے علماء کی عظمت کو بیان کیا ہے. اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اور سنتے جاؤ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. علماء کا تو یہ مقام ہے. امام مالک کا نام آپ نے سنا ہوگا, انہوں نے علم کے خاطر کس قدر مشقت اٹھائی, دنیا دار حکام نے کس قدر ان کو ذلیل کیا. مدینہ میں رہا کرتے تھے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سواری پر بٹھا کر کے پورے مدینہ شہر کے اندر ان کو گھمایا گیا, بدنام کیا گیا, امام مالک کو منہ ان کا کالا کیا گیا. کہ انہوں نے پھر امام مالک ابن انس نے کہا کہ ہاں ہاں جو مجھے پہچانتا ہے وہ مجھے پہچانتا ہے, جو مجھے نہیں پہچانتا وہ جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں. کل جو میرا فتویٰ تھا آج بھی وہی فتویٰ ہے. ڈنکے کی چوٹ پر ہم کہتے ہیں, آپ سنتے جاؤ, مولویت امیروں کے ٹکڑے پر پلنے کا نام نہیں ہے. ارے مولویت لوگوں کے سامنے پیسے کی بھیک مانگنے کا نام نہیں ہے, مولویت جھکنے کا نام نہیں ہے, مولویت بکنے کا نام نہیں ہے. ارے مولویت تو نام ہے نبی کی ختم نبوت کے بیان کرنے کا, مولویت نبی کے دین کی خدمت کرنے کا نام ہے, مولویت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت کا نام ہے, مولویت امام مالک کی حق گوئی کا نام ہے, مولویت امام احمد بن حنبل کی استقامت کا نام ہے. اور سنتے جاؤ, مولویت ارے مجدد الفسانی کی استقامت کا نام ہے, ان کے جہد مسلسل کا نام ہے, مولویت عطا اللہ شاہ بخاری کی خطابت کا نام ہے. اور سنتے جاؤ مولویت سید احمد شہید اسماعیل کی شہادت کا نام ہے. اور سنتے جاؤ مولویت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ولادت کا نام ہے اور ان کی علمی بصیرت کا نام ہے. اور سنتے جاؤ مولویت قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی کے علم و حکمت کا نام ہے, مولانا اشرف علی تھانوی کی فقاہت کا نام ہے, مولویت مولانا الیاس کاندھلوی کی تبلیغ کا نام ہے, ان کی دعوت کا نام ہے. ارے مولویت علماء دیوبند کے حقانیت اور ان کی سچائی کا نام ہے. اور آج دنیا کہتی ہے مولوی نے کیا دیا, مولوی نے کیا دیا. ارے مولوی نے تمہیں ہیرے دیے ہیں, مولوی نے تمہیں اتنے سارے جواہرات دیے ہیں. ہاں ہاں مولوی کی قدر کرتے رہو. میرے بھائیوں, میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء کی قدر کرے. جب تک علماء اس دنیا کے اندر ہیں ہم علماء کی قدر کرے, ان سے جا کر کے رائے معلوم کرے, ان سے پوچھے, ان سے جڑ کر کے رہے. اگر علماء کے حلقے سے کٹو گے تو پھر کسی اور کے حلقوں سے جڑے گے, اور جب کسی اور کے حلقوں سے جڑو گے تو پھر تباہ اور برباد ہو جاؤ گے. علماء کے پاس رہو گے, ولایت بھی ملے گی, نور بھی ملے گا. آپ نے سنا تو ہوگا نا, آپ نے سنا تو ہوگا اگر کوئی آدمی کسی عطار اور عطر فروش کی دکان پر چلا جاوے تو کم از کم اس کو خوشبو نہیں ملے, کم از کم اس کو عطر نہیں ملے گا, اس کو مشک نہیں ملے گا, لیکن کم از کم اس کو خوشبو تو مل جائے گی, اس کی ناک معطر ہو جائے گی, دل باغ باغ ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی آدمی کسی لوہار والے کے پاس چلا جائے, کسی بھٹی کے پاس چلا جائے تو کیا ملے گا؟
گا کچھ نہیں، وہی دھواں ملے گا اس کو اور وہی گندگی ملے گی۔ علماء کے پاس رہے اور علماء کی قدر کرے، جب تک علماء ہے تو علم ہے، دین ہے، علماء چلے جائیں گے تو دین بھی رخصت ہو جائے گا اور لوگ پھر جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کے احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔